کیا عمران خان کو نواز شریف کی طرح یہ سلوک کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے. میں جھوٹ نہیں بولتا، جو چیز کہنی چاہیے وہ کہنی چاہیے. دیکھیے ملک صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمارا کلیم یہ ہے کہ زیادتی ہوئی. ان کے خلاف وہ سزا نہیں بنتی تھی جو ان کو دی گئی ہے. یہ بات بالکل درست اپنی جگہ. لیکن کیا عمران خان صاحب کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو نہیں ہونی چاہیے. شہباز گل کے خلاف اگر کوئی اس کی زبان بندی کے لیے کوشش ہو رہی ہے تو نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اگر کوئی بندہ قانون سے بیونڈ جا رہا ہے تو قانون کو کیا کرنا چاہیے. یہ آج جو آج آپ نے پروگرام چھیڑا ہے ہمارا، یہ میں بڑے عرصے سے اس موضوع کو ہمیشہ آپ کے پروگرامز کے اندر بھی یہ بات کہتا رہا ہوں. یہ بات ہمارے کرم و جرموں کا پھل ہے. ہم ایک ایسا معاشرہ بنے پڑے ہیں جس میں جو بندہ جتنی اونچی زبان میں گالی دیتا ہے، جتنی اونچی زبان میں دھمکی دیتا ہے، یا جتنی اونچی زبان میں جھوٹ بولتا ہے، اتنا بڑا آدمی گنا جاتا ہے. 2 نمبر دولت اکٹھی کرتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں لے کے گن مین لے کے جاتا ہے، لوگ اس کو سلامیں کرتے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے. ہم لوگ کہتے ہیں جی فلاں کا ڈیرا بڑا، فلاں کا گھر بڑا، فلاں بڑا وسائل والا. کہاں سے آئے وسائل؟ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا. یہ جو آج خان صاحب کو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، وہ حضور سازش کیا ہو رہی ہے؟ آپ تو خود سازش کی پیداوار ہیں. پہلی سازش آپ کی جو تھی، جو امریکہ نے آپ کے خلاف کی تھی، وہ تو اب سمجھ نہیں آ رہی وہ سازش کدھر گئی ہے. نئی سازش ملک صاحب ہے کیا؟ کیا عمران خان صاحب کے خلاف اس حکومت کو، یعنی چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے ساتھ ہے، وہ پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ ہیں تو وہ بڑے وفادار اور بڑے اچھے لوگ ہیں. ایم کیو ایم آپ کو چھوڑ گئی، وہ بہت بری ہو گئی ہے. اگر آپ کی جماعت کے کچھ افراد چھوڑ کے آپ کو پرے ہٹ گئے ہیں تو وہ باقاعدہ کسی ایجنسی نے کیا ہے. اور جو مسلم لیگ کے لوگ آپ نے توڑ کے اپنے ساتھ ملائے تھے، وہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا تھا. یعنی یہ خان صاحب کا ایک خاص مزاج ہے کہ جو کام وہ خود کرتے ہیں اپنے اوپر تنقید نہیں، اپنے آپ کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا. جو چور ان کے ساتھ ملے وہ سب اچھا. اگر کوئی بندہ ان کی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بہت برا. یہ جو عمران خان صاحب کا وتیرہ ہے نا، کہ وہ اقتدار میں آ رہے تھے تو سارے جان کے جھوٹ، سارے جان کے دعوے. ندیم ملک صاحب، میں نے آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا رویہ ہے کہ ایک لیڈر کھڑا باتیں کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، پیچھے سے کان میں ایک بندہ جاتا ہے، پیچھے سے کھڑا ہو کے اس کے کان میں کچھ لفظ کہتا ہے اور وہ آگے وہی لفظ آگے کہہ دیتا ہے اسٹریٹ اوے. بابا، اس لیڈر کے لفظوں کے معنی ہیں، اس نے ایک پالیسی دینی ہے. کل وہ عمل درآمد ہو سکے گا کہ نہیں؟ خان صاحب نے اپنے یو ٹرن کو باقاعدہ ایک پالیسی اور اپنا ایک معیار بنا لیا. انہوں نے کہا میں سونامی لے کے آ رہا ہوں. وہ بربادی کی علامتیں لے کے چلے تھے. ان کا جو بیانیہ جیسے انہوں نے شروع کیا تھا، اپنا آغاز کیا. آج خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے تو سارے جہان کے کمپرومائز کر کے آ گئے اور سب اصولوں کو ڈیمالش کرتے آئے. پھر آگے کھڑے ہو گئے کہ جی میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، یہ سیاستدان سارے فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، اور میں روس سے بات کر لوں گا، میں اسرائیل سے بات کر لوں گا، میں ہندوستان سے، یعنی پاکستان کے دشمنوں سے بات کر لوں گا، پاکستان کے ان لوگوں سے جو خود پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہیں نا. آپ کی نظر میں اگر کسی بندے نے غلطی کی ہے، قانون کی عدالتیں موجود ہیں. آج آپ کو شہباز گل کی تو بڑی افسوس ہو رہا ہے خان صاحب کو کہ جی اس کو جو رعایت ملنی چاہیے، یعنی قانون میں اس کو جواب دینے کا موقع ملنا چاہیے. تو آپ کل خود کہا کرتے تھے، آپ کے وزیر کہتے تھے کہ کل پرسوں قمر زمان پکڑا جائے گا، اس کے بعد راجہ صاحب پکڑے جائیں گے، اس کے بعد ندیم ملک پکڑے جائیں گے، اور پکڑے جاتے تھے. آپ کہتے تھے میں پکڑ کے سب کو اندر ڈال دوں گا. آپ ان کی اذیتوں کو انجوائے کرتے تھے. اور یہ بھی خبریں ہیں، واللہ عالمی کتنی درست ہے، کہ جیلروں کو بھی فون کر کر کے کہا جاتا تھا کہ ان شخص کو، اس فلاں شخص کو جو ہے اس کو سبق دو. آج اقتدار سے نکلے ہیں تو حواس کھو بیٹھے ہیں. آج اداروں کو اور پوری ریاست کو ڈھانے کا کوشش میں ہے.